الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آداب طعام کا بیان۔ آداب طعام کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے کائنات کی بہترین تدبیر فرمائی، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، بادلوں سے میٹھا پانی نازل فرما کر اس سے کھانا اور سبزہ اگایا، رزق و غذا کو مقرر فرمایا، غذا کے ذریعے حیوانات کے اجسام کی حفاظت فرمائی اور رزق حلال کے ذریعے نیکی اور بھلائی کے کاموں پر اعانت فرمائی، اور روشن معجزات والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحے بار بار درود اور خوب سلام ہو۔ عقل مندوں کا مقصد حقیقی جنت میں اللہ عز و جل سے ملاقات اور اس کا دیدار ہے، اور اس سے ملاقات کے لیے علم و عمل کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، اور علم و عمل پر استقامت بدن کی سلامتی کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور جسم کی سلامتی مختلف اوقات میں بقدر ضرورت کھانے پر موقوف ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ان العقل من الدین، یعنی کھانا دین سے ہے۔ اسی کی طرف اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ پس جو علم و عمل اور تقوی پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو چراگاہ میں چرنے والے جانوروں کی طرح یوں ہی کھلانا چھوڑ دے کہ کھانے میں بالکل بے تکلف ہو جائے۔ چونکہ کھانا دین کے قیام کا ذریعہ و وسیلہ ہے تو چاہیے کہ اس پر دین کے انوار ظاہر ہوں، اور اس کے انوار وہ آداب و احکام ہیں جن پر بندے کو عمل کا پابند بنایا جاتا ہے، اور متقی و پرہیزگار ہی پابندی سے ان پر عمل کرتا ہے۔ پس جب خواہش کے وقت کھانے یا نہ کھانے کو شریعت کے ترازو میں تولا جاتا ہے تو اس کے سبب کھانے کا بوجھ کم ہو جاتا اور اجر و ثواب کی صورت بن جاتی ہے، اگرچہ اس میں نفس کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ گھر والوں کو کھلانے پر اجر۔ گھر والوں کو کھلانے پر اجر۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو اس لقمے پر بھی اجر ملتا ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی زوجہ کو کھلاتا ہے۔ اس پر اجر و ثواب کا استحقاق اسی صورت میں ہوگا کہ شرعی حدود اور سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے۔ لہٰذا ہم کھانے کے متعلق دین کے احکام یعنی کھانے کے فرائض، سنتیں، آداب، صفات اور اس کا طریقہ 4 ابواب اور 1 فصل میں بیان کریں گے۔ پہلا، تنہا کھانے کے آداب۔ دوسرا، مل کر کھانے کے آداب۔ تیسرا، ملاقات کے لیے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو کھانا کھلانے کے آداب۔ چوتھا، ضیافت و مہمان نوازی وغیرہ کے آداب۔ اب پہلا چیپٹر جو ہے باب نمبر 1 کھانے کے اندر تنہا کھانے کے آداب۔ تنہا کھانے والے کو 3 امور پیش نظر رکھنے چاہیے۔ پہلا، کھانے سے پہلے کے آداب۔ دوسرا، کھاتے وقت کے آداب، اور تیسرے، کھانے کے بعد کے آداب۔ تو پہلا جو ہے کھانے سے پہلے کے 7 آداب۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے کھانا حلال ہو، کمانے کا طریقہ بھی جائز ہو، اور تقوی و پرہیزگاری کے مطابق کمایا گیا ہو، نہ کہ ناجائز طریقے سے، نیز خواہش نفس کی وجہ سے بھی نہ کمایا گیا ہو، اور نہ ہی مقصود ہو جیسا کہ حلال و حرام کے بیان میں آئے گا۔ اللہ عز و جل نے طیب یعنی حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام کھانے کی ممانعت کو قتل کی ممانعت پر اس لیے مقدم کیا تاکہ حرام کھانے سے بچنے کی اہمیت اور اس کے حلال کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ کھانے میں اصل حلت یعنی حلال ہونا ہے، اور یہ بات فرائض و اصول دین میں سے ہے۔ تو پیچھے ایک جو ہے پوائنٹ تھا کہ مدہنت فی الدین، تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے کہ مداہنت سے مراد یہ ہے کہ کسی برائی کو دور کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے دور نہ کرنا، نیز اس کی وجہ سے دینی معاملات میں سستی اور برائی کا ارتکاب کرنے والے کی حفاظت ہو۔ تو کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے۔ تو کھانے کا جو وضو ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے ہاتھ دھونا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا، اور بعد میں دھونا دیوانگی یعنی پاگل پن کو دور کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ چونکہ کام کاج کی وجہ سے عموماً ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، لہٰذا کھانے سے پہلے انہیں دھو لینے میں صفائی ستھرائی زیادہ ہے۔ نیز دینی امور پر مدد حاصل کرنے کی نیت سے کھانا عبادت ہے، تو مناسب ہے کہ اس سے پہلے وہ کام کیا جائے جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، یعنی وضو وغیرہ کر کے طہارت حاصل کرنا ہے۔ تیسرا، کھانا زمین پر بچھے دسترخوان پر رکھ کر کھایا جائے۔ یہ طریقہ میز پر کھانے کی بنسبت سنت سے زیادہ قریب ہے کہ جب کھانا حاضر کیا جاتا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے زمین پر رکھتے، کہ یہ عاجزی و انکساری کے زیادہ قریب ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایسے دسترخوان پر کھائے جسے سفرہ کہا جاتا ہے، کہ اس سے سفر کا تصور قائم ہوگا، اور سفر کے تصور سے سفر آخرت کی فکر اور اس کے لیے زاد راہ یعنی تقویٰ و پرہیزگاری اور اعمال صالح ذخیرہ کرنے کا ذہن بنے گا۔ ٹیبل کرسی پر کھانا سنت نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوان پر کھانا کھایا، نہ ہی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں۔ پوچھا گیا، آپ حضرات کس چیز پر کھاتے تھے؟ فرمایا، زمین پر بچھے دسترخوان پر۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نیچے تھوڑی ڈیٹیل ہے، اس میں جو ہے بحر شریعت جلد سوم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، خوان تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر عمرہ کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے۔ اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ ہے، جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز پر کھاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی عمرہ کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ نیز مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان مرات المناجی جلد 6 صفحہ 13 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، دسترخوان کپڑے کا، چمڑے کا اور کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا۔ ان تینوں قسم کے دسترخوانوں پر کھانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہے۔ دسترخوان بھی نیچے زمین پر بچھتا ہے، اور خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ کھانا ملاحظہ فرماتے تھے۔ یہاں صاحب مرکات نے فرمایا کہ میز پر کھانا بدعت جائزہ ہے، اور دسترخوان پر کھانا سنت ہے۔ تو سب سے پہلی بدعتیں
منقول ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلی 4 بدعتیں ظاہر ہوئیں۔ پہلی، چھنی۔ دوسری، آشان، ایک قسم کی بوٹی جو صابن کی مثل صفائی کا کام دیتی ہے۔ تیسری، اونچے دسترخوان یعنی ٹیبل وغیرہ۔ اور چوتھا، پیٹ بھر کر کھانا۔ تنبیہ: یاد رہے دسترخوان پر کھانا کھانا اگرچہ اولیٰ ہے مگر ٹیبل کرسی پر کھانا ناجائز یا مکروہ نہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد پیدا ہوئیں تو اس سے ان کا ممنوع ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ بدعت نیا کام منع ہے جو ثابت شدہ سنت کے خلاف اور شریعت کے کسی کام کو ختم کرنے والا ہو جبکہ اس کا سبب باقی ہو۔ بعض اوقات جب اسباب بدل جائیں تو نیا کام شروع کرنا واجب ہوتا ہے، اور میز پر کھانا صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کھانا اونچا ہو جائے تاکہ کھانے میں آسانی رہے، اور اس طرح کے کاموں میں کراہیت نہیں ہوتی۔ مذکورہ اشیاء کا استعمال۔ مذکورہ اشیاء جنہیں بدعت کہا گیا ہے سب ایک سی نہیں، بلکہ اشنان کا استعمال اچھا ہے کیونکہ صفائی کے لیے دھونا مستحب ہے اور اشنان سے صفائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ اس وقت اشنان استعمال نہ کیا جاتا تھا تو اس کے درجہ ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس زمانے میں اس کی عادت نہ تھی یا میسر نہ تھا، یا وہ ایسے کاموں میں مشغول تھے جو صفائی میں مبالغہ سے زیادہ اہم تھے، اس لیے وہ حضرات ہاتھ تلووں سے صاف کر لیا کرتے تھے، اور ان کا ایسا کرنا دھونے کے مستحب ہونے کو مانے نہیں۔ آٹا چھان کر پکانے سے کھانے کو اچھا کرنا مقصود ہے اور یہ مباح ہے جب تک زیادہ عیش و عشرت کی طرف نہ جایا جائے۔ ٹیبل پر کھانا بھی مباح ہے جبکہ غرور و تکبر سے نہ ہو، اور پیٹ بھر کر کھانا یہ ان میں سب سے سخت ہے کیونکہ یہ خواہشات میں ہجان اور دوا کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پس غور و فکر کرنے والا ان میں فرق کو جان لے گا۔ کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ چوتھا، دسترخوان پر شروع سے آخر تک اچھے انداز پر بیٹھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھتے، کبھی پاؤں کے بل، کبھی دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھتے اور فرماتے: میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اسی طرح پیتا ہوں جس طرح بندہ پیتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے پینے کا حکم۔ لیٹ کر اور ٹیک لگا کر کھانا پینا مکروہ ہے اور معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، البتہ چند دانے کھانے میں حرج نہیں۔ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے چت لیٹے ڈھال پر رکھ کر کیک کھایا، اور ایک قول ہے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کھایا، اور اہل عرب ایسا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کی نیت۔ 5واں پوائنٹ، کھانا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھایا جائے تاکہ کھانا بھی عبادت ہو، محض لذت مقصود نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں: میں نے 80 برس سے کوئی بھی چیز فقط لذت نفس کی خاطر نہیں کھائی۔ کم کھانے کی نیت بھی ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت جبھی سچی ہوگی کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں الٹا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، نیز اس سے قوت نہیں ملتی۔ پس نیت کا تقاضا یہ ہے کہ خواہشات کو ختم کیا جائے اور کم پر قناعت کو ترجیح دی جائے۔ کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے: آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔
نیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا شروع نہ کیا جائے، بھوک لگی ہو تبھی کھایا جائے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لیا جائے کہ اس سے کبھی طبیب کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ کم کھانے کے فوائد اور بتدریج کھانے میں کمی کی کیفیت کا بیان اسی کتاب میں کھانے کی خواہش توڑنے کے بیان میں آئے گا۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نیچے تھوڑا ڈیٹیل ہے، مطلب وہ ایک کتاب کا نام ہے۔ پھر چھٹا پوائنٹ ہے قناعت پسندی اختیار کی جائے، یعنی جو چیز موجود ہو اسی پر قناعت کی جائے، لذیذ اور زیادہ کی خواہش نہ ہو۔ روٹی کی تعظیم اسی میں ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے، نیز اس کی عزت و تعظیم کا ہی حکم ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو عبادت پر قوت دے وہ سب سے بہتر ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی مناسب نہیں، حتیٰ کہ اگر نماز کے وقت میں کھانا آ جائے اور وقت میں وسعت ہو تو پہلے کھانا کھایا جائے۔ نماز اور کھانا دونوں جمع ہو جائیں تو کیا کریں؟ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا کھانا اور نماز عشاء دونوں جمع ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، جس بات سے نماز کا دل بٹے اور دفاع کر سکتا ہو اسے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے، مثلاً پاخانے یا پیشاب یا ریا کا غلبہ ہو، مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے، پھر پھیرے، یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو، غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے، خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کسی بھی چیز سے اگر آپ کا دھیان جو ہے بٹ رہا ہے نماز میں اور وہ اس چیز پر آپ قادر ہیں کہ پہلے اسے کر لیں اور وقت بھی ہے تو پہلے اس کام کو کر لیں پھر نماز پڑھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض اوقات رات کے کھانے کے دوران امام کی قرات سنتے لیکن کھانا چھوڑ کے نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے، البتہ اگر نفس کو کھانے کی خواہش نہ ہو اور کھانے میں تاخیر کرنے میں حرج بھی نہ ہو تو پہلے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور اگر کھانا حاضر ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وقت میں وسعت بھی ہو اور کھانا ٹھنڈا ہو جانے کا خطرہ یا کوئی اور تشویش ہو تو پہلے کھانا کھا لیا جائے، خواہ بھوک زیادہ ہو یا کم، کیونکہ حدیث پاک عام یعنی بھوک زیادہ ہونے کی قید کے بغیر ہے۔ نیز عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھانا تیار ہو تو توجہ اسی جانب مبذول رہتی ہے، اس لیے پہلے کھانا کھا لیا جائے تاکہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل رہے۔ ساتواں، کھانا مل کر کھایا جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پر زیادہ ہاتھ پڑیں یعنی مل کر کھائے، اگرچہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھائے۔ مل کر کھانے کی فضیلت پر مشتمل 3 روایات۔ پہلی، مل کر کھایا کرو کہ کھانے میں برکت ہوگی۔ دوسری، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ تنہا نہ کھاتے تھے، نبی علیہ السلام کبھی جو ہے تنہا نہیں کھاتے تھے۔ تیسرا، بہترین کھانا وہ ہے جس پر کئی ہاتھ پڑیں یعنی جو مل کر کھایا جائے۔ تو پہلے جو ہے آداب جو ہے پہلا پوائنٹ جو ہے مکمل ہو گیا۔ دوسرا ہے کھاتے وقت کے آداب۔ کھانے والا ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھے، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ کہنا اچھا ہے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ سے غافل نہ کرے۔
پہلے لقمے کے ساتھ بسم اللہ، دوسرے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن اور تیسرے لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اول و آخر نمک یا نمکین چیز کھائے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لے اور اچھی طرح چبا کر کھائے۔ جب تک پہلا لقمہ نگل نہ لے تب تک دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کیونکہ کھانے میں جلد بازی حرص کی علامت ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ ہاتھ روک لیتے۔ اپنے سامنے سے کھائے، البتہ اگر مختلف قسم کے پھل ہوں تو ادھر ادھر ہاتھ بڑھانے میں حرج نہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مما یلیک، یعنی اپنے آگے سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دستے پر انوار پھلوں پر گھومنے لگا، یعنی مختلف اطراف سے پھل کھانے لگے۔ اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا، لیس ہوا نوعا واحدا، یعنی یہ ایک قسم کا کھانا نہیں۔ پیالے میں کھانے کی بلند سطح اور درمیان سے نہ کھائے۔ پیالے میں کھانے کی بلند سطح اور درمیان سے نہ کھائے۔ کنارے علیحدہ کر کے روٹی درمیان سے نہ کھائے بلکہ کناروں سمیت کھائے۔ کھانے والے زیادہ ہوں اور روٹی کم ہو تو روٹی کے ٹکڑے کر لیے جائیں تاکہ کھانے میں آسانی رہے۔ روٹی اور پکے ہوئے گوشت کو چھری سے نہ کاٹے۔ روٹی اور پکے ہوئے گوشت کو چھری سے نہ کاٹے۔ تو یہ بڑا عام ہے، جو ہے روٹی تو یہاں کاٹ کے دیتے ہیں، کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھاؤ۔ پیالہ یا کوئی اور چیز روٹی پر نہ رکھے، البتہ جس چیز کے ساتھ کھا رہا ہو اسے روٹی پر رکھ سکتا ہے، جیسے اچار وغیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے آسمانی برکات سے اتارا ہے۔ ہاتھ روٹی سے نہ پوچھیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اگر اس کے ساتھ کچھ لگا ہو تو صاف کرے اور کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے، اور جب تک انگلیاں چاٹ نہ لے کپڑے وغیرہ سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانا گرم ہو تو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہ مارے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کھانے کے قابل ہو جانے کا انتظار کرے۔ کھجوریں وغیرہ کھائے تو طاق عدد میں کھائے، مثلاً 7 یا 11 یا 21 یا جتنی میسر ہوں، لیکن ہوں طاق۔ کھجوریں اور گٹھلیاں ایک ہی برتن میں نہ رکھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ میں جمع کرے بلکہ الٹے ہاتھ میں لے کر پھینک دے۔ یہی طریقہ ہر اس چیز کا ہے جس کا بیج یا ردی حصہ بچ جائے۔ جس چیز کے کھانے کو اچھا نہ سمجھے اسے پیالے میں ہی نہ رہنے دے بلکہ ردی حصے کے ساتھ رکھے تاکہ غلطی سے کوئی دوسرا نہ کھا لے۔ پانی پینے کے آداب۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ پیے، ہاں اگر لقمہ اٹک جائے یا واقعی پیاس ہو تو پی لے۔ منقول ہے کہ یہ طب کا پسندیدہ طریقہ ہے اور اس سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے پیے۔ جگر کی بیماری سے حفاظت۔ پانی چوس کر پیے، بڑے بڑے گھونٹ نہ بھرے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سانس لے کر پیو، ایک سانس میں نہ پیو کہ اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔
تو مطلب پہلے جو گھونٹ ہیں وہ بہت ہی ہلکے لینا چاہیے، بالکل لائٹ۔ کھڑے کھڑے اور لیٹ کر نہ پیے کہ حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور جس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا تو وہ عذر پر محمول ہے۔ ایسے برتن میں پانی پیے جس کے نچلے حصے میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو تاکہ پانی کے قطرے نہ ٹپکیں۔ پینے سے پہلے پانی کو اچھی طرح دیکھ لے، گلاس ہی میں ڈکار یا سانس نہ لے بلکہ پانی کا برتن منہ سے ہٹا کر حمد الہی بجا لائے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے۔ پانی پینے کے بعد کی دعا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرمانے کے بعد یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے اسے یعنی پانی کو میٹھا، پیاس بجھانے والا بنایا اور ہماری خطاؤں کے سبب اسے کھاری اور کڑوا نہیں بنایا۔ دائیں ہاتھ والے کو مقدم کیا جائے۔ جب پانی یا کوئی بھی مشروب دوسروں کو پلایا جائے تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب تشریف فرما تھے، جبکہ دائیں جانب ایک اعرابی بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر کو عطا فرمائیں۔ لیکن امام العادلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا: الایمن فالایمن، یعنی پہلے دائیں کا حق ہے پھر اس کا دایاں۔ پانی جو ہے 3 سانس میں پیے، ہر سانس کے بعد اللہ عز و جل کی حمد بجا لائے اور ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھے۔ پہلی بار سانس لے تو الحمدللہ کہے، دوسری بار الحمدللہ رب العالمین اور تیسری بار الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے۔ کھانا کھانے کے بعد کے آداب۔ تیسرا پوائنٹ، کھانے والے کو چاہیے کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے، انگلیاں چاٹ لے، پھر رومال سے صاف کرے، پھر دھو لے۔ اگر دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے وغیرہ گرے ہوں تو چن کر کھا لے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ۔ سید المتوکلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکوار ہے: جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے، فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اسی کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ کھانے کے بعد خلال کرے، خلال کے ذریعے دانتوں سے جو کچھ نکلے اسے نہ نگلے، اور زبان کی حرکت سے دانتوں کی جڑوں سے جو کچھ نکلے اسے نگل لے۔ خلال سے جو کچھ نکلے اسے پھینک دے۔ خلال کے بعد کلی کرے کہ اس کے متعلق اہل بیت علیہم الرضوان سے روایت منقول ہے۔ برتن چاٹ لے اور دھو کر اس کا پانی پی لے۔ منقول ہے کہ جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور گرے ہوئے لقمے اٹھانا حوروں کا مہر ہے، تو جنتی حوروں کا جو ہے مہر ہے، جو ہے اگر کوئی دسترخوان پہ لقمہ گرا ہوا ہے اسے کھاتے ہیں۔ تو اس کے جو ہے بارے میں نیچے تھوڑا ڈیٹیل ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ برتن دھو کر پینے کی طبی فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الحمدللہ عز و جل، کوئی سنت خالی از حکمت نہیں۔ جدید سائنس بھی اب اعتراف کرتی ہے کہ حیاتیات یعنی وٹامنز، خصوصاً وٹامن بی کمپلیکس کھانے کے اوپری حصے میں کم اور برتن کے پیندے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ نیز غذا میں موجود معدنی نمکیات صرف
پیندے میں ہوتے ہیں، جو کہ برتن کو چاٹنے یا دھو کر پی لینے سے کئی امراض کے انسداد انسداد یعنی روک تھام کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کے یہ فوائد ہیں بھائی۔ تو منقول ہے کہ جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور گرے ہوئے لقمے اٹھانا حوروں کا مہر ہے۔ جو کچھ اللہ عز و جل نے اسے کھلایا اس پر دل سے شکر ادا کرے اور کھانے کو نعمت جانے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو۔ حلال غذا کھانے کے بعد کی دعا۔ جب ایسا کھانا کھائے جو یقینی طور پر حلال ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وتنزل البرکات، اللہم اطعمنا طیبا واستعملنا صالحا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں مکمل ہوتی اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال عطا فرما اور نیک کام کی توفیق دے۔ مشتبہ چیز کھانے کے بعد یہ پڑھیں، اگر ایسا کھانا کھائے جس میں شبہ ہو تو یہ دعا پڑھے، یعنی ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ عز و جل اس کھانے کو اپنی نافرمانی کے لیے قوت کا باعث نہ بنا۔ کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھے۔ کسی کے ہاں کھائے تو یہ پڑھے، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے تب تک نہ اٹھے۔ اگر کسی کے ہاں کھانا کھائے تو اس کے لیے یوں دعا مانگے، اے اللہ عز و جل اس کی خیر کو زیادہ کر اور اسے عطا کردہ رزق میں برکت دے، اور اس کے لیے نیکی کرنا آسان فرما، اور اسے عطا کر دے پر قناعت کی توفیق دے، مطلب اسے عطا بھی کر دے اور قناعت کی توفیق دے، اور ہمیں اور اسے شکر کرنے والوں میں سے بنا۔ افطار پارٹی کے بعد کی دعا۔ اگر کسی کے ہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھے، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے پاس روزے دار افطار کیا کریں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ اگر شبہ والا کھانا کھا لے تو اس پر بکثرت آنسو بہائے اور استغفار کرے، تاکہ اللہ عز و جل آنسوؤں اور استغفار کی برکت سے جہنم کی تپش کو ٹھنڈا کر دے جو اس کھانے کی وجہ سے اسے پہنچی تھی، کہ حدیث مبارکہ میں ہے، ہر وہ گوشت جس کی نشو و نما حرام سے ہو، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ کھا کر رونے والا اور لہو و لعاب میں مشغول ہونے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ دودھ پیے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا من، یعنی اے اللہ عز و جل جو رزق تو نے ہمیں دیا اس میں ہمیں برکت دے اور اس میں اور اضافہ فرما۔ اگر دودھ کے علاوہ کچھ اور کھائے پیے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا من، یعنی اے اللہ عز و جل جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا اس میں ہمیں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ ماں قبل دودھ پینے کی جو دعا ذکر کی گئی اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ساتھ خاص فرمایا ہے، کیونکہ دودھ کے منافع عام یعنی بقیہ غذاؤں کی بنسبت زیادہ ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، کفایت دی، ٹھکانہ دیا، اور وہ ہمارا سردار و مالک ہے۔ اے وہ ذات جو سب سے زیادہ کفایت کرنے والی ہے اور جس کے علاوہ کفایت کرنے والا کوئی نہیں، تو نے ہمیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا،
بس تیرے لیے حمد ہے، تو نے یتیمی سے پناہ دی، گمراہی سے ہدایت دی، محتاجی سے مالداری عطا کی، لہٰذا تیرے لیے کثیر، دائمی، پاک، برکت دی ہوئی حمد ہے، ویسی حمد جس کا تو اہل و مستحق ہے۔ اے اللہ عز و جل، تو نے ہمیں حلال کھلایا، پس ہمیں نیک کام کی توفیق دے اور اسے اپنی عبادت پر مدد کا سبب بنا، اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ اس کے ذریعے تیری نافرمانی پر مدد چاہیں۔ کھانے کے بعد وضو کا طریقہ: اشنان کو بائیں ہاتھ میں لے کر پہلے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دھوئے، مطلب اشنان جو ہے صابن جو چکنائی کو صاف کرتا ہے، اشنان کو بائیں ہاتھ میں لے کر پہلے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دھوئے، پھر انگلیوں کو خشک اشنان پر مار کر اپنے ہونٹوں کو ملے، پھر انگلیوں سے منہ کا اندرونی حصہ صاف کرے اور دانتوں کا ظاہری اور اندرونی حصہ، زبان اور تالو کو اچھی طرح مل کر صاف کرے، پھر پانی سے اپنی انگلیاں دھوئے اور بقیہ خشک اشنان سے انگلیوں کے پیٹ اور پشت کو دھوئے، منہ کو دوبارہ اشنان سے دھونے کی حاجت نہیں۔ دیکھیں کتنی مطلب اس میں ہے، پہلے 3 انگلیاں دھوئے، پھر ان 3 انگلیوں پہ صابن لگائے، اس سے ہونٹ صاف کرے، پھر اس کے بعد اسے دھو کے پھر منہ جو ہے صاف کرے، پھر اس کے بعد پورا مکمل ہاتھ دھوئے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو ہے پہلا جو ہے باب جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، تنہا کھانے کے آداب کا جو ہے جو باب تھا وہ مکمل ہو گیا۔